بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے چوتھے پارے کے سیگمنٹ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اس میں ہم ابھی سورہ آل عمران جاری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو معاملات ہم دیکھیں گے شروع کی آیات کے اندر، اس میں زیادہ امت کے تصور کے اوپر اور اس امت کی کیا خاص باتیں ہیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کیا۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو یہ قوم رسول ہاشمی جو ہم جس میں اپنے آپ کو گنتے ہیں، یہ اس کی کچھ خصوصیات ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں اور وہ کیا نہیں کرتے، یہ چیزیں دیکھیں گے ہم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، حق کا تقاتہ ہی، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب اس سے ڈرنے کا حق کیسا ہے؟ اس سے ڈرنے کا حق ویسا ہے کہ جیسی اس کی پوزیشن ہے۔ ہی از دی موسٹ پاورفل، جس کے قبضے میں ہر چیز ہے، آپ کی سانس تک اس کے قبضے میں، آپ کا کھانا پینا، آپ کا مال اسباب، آپ کی فیملی، آپ کا معاشرہ، کیا چیز ہے، پوری دنیا اور دنیا سے باہر بھی کائنات اس کے قبضے میں۔ تو اس پوزیشن کو دیکھتے ہوئے اس کا جو اور یہ ڈر ہے، وہ ایسا ڈر نہیں ہے کہ آپ کسی کی کوئی اسٹک لے کے کھڑا ہوا اس سے آپ ڈر رہے ہیں، وہ ایک احترام والا ڈر ہے کہ اتنی بڑی کوئی ہے ڈیٹی، اور اس سے ہم جب اس کے بارے میں بات کریں، اس کے بارے میں سوچیں، تو اس کے سارے ایٹریبیوٹس کو دیکھتے ہوئے رحمان رحیم ہے، وہ فضل کرنے والا ہے، کریم ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے اس کی پوزیشن کو واضح کریں، اور اسی حساب سے اس احترام کے ساتھ اس کا تقوی اختیار کریں۔ تقوی ایکچولی صرف ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو پہچاننا ہے۔ اس کو پہچانے ہم کہ ہم دراصل وہ ہے کیا، وہ اس پہچان لیں گے تو ساری چیزیں اسی حساب سے احترام بھی ہوگا۔ اب یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ امت کو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو یہ امت ہے اس کو آپس میں تفرقہ نہیں کرو۔ مطلب اگر کچھ اختلافات بھی ہیں، ہم پچھلے پاروں میں بات کرتے رہے کہ پوائنٹ آف ویو میں اختلاف ہو سکتا ہے، فقہ کے معاملات میں کچھ ڈیٹیل کے اندر ادھر ادھر ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بیسس بنا کے اپنے ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا، فرقے بنا لینا، اور اپنی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد کے اندر خوش رہنا، میں وہاں نہیں جاؤں گا اور وہ یہاں نہیں آئے گا، اور میں یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا، بس اسی کے اندر گم رہتے ہیں، اسی اپنی اپنی چھوٹی دکانوں کے اندر خوش رہتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں لڑو جھگڑو نہیں، یہ تفرقہ نہیں کرو، دس از گوئنگ ٹو میک یو ویکر۔ اتحاد امت کا یہاں پہ وہ بتایا گیا، اور اسی کو پروموٹ کرنا چاہیے، دیٹ از دا حکم دیٹ وی آر، کیونکہ ہم احکام دیکھ رہے ہیں۔ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ہم نے پہلے اس کے پچھلے پارے میں بات کی کہ تم ایک ایسی امت ہو جو صرف اپنے لیے نہیں، اس پوری انسانیت کے لیے اٹھائی گئے ہو، ٹھیک ہے نا، اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو، اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے، ٹھیک ہے، خیر کی طرف، اچھائی کی طرف بلائے۔ ساری دنیا کسی طرف جا رہی ہو، کہیں اور بلا رہی ہو، کوئی اور فلاسفی کی بات کر رہی ہو، تم وہ بات کرو جو خیر کی بات ہے۔ خیر کی بات وہی ہے جو اللہ کی بات ہے اور اس کے رسول کی بات ہے۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے، ہم اطاعت کرنے والے ہیں، ہم اسی کی بات ماننے والے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اہم آیت جو ہے، اور تم میں جو ہے نا امر بالمعروف، امر بالمعروف یہ ایک ٹرم ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں، اور اس کے ساتھ دوسری ٹرم جو آتی ہے وہ نہی عن المنکر کی آتی ہے۔ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرنے والے، اچھی بات کا، which is acceptable۔ جنرلی سارے لوگ چوری کو چوری مانتے ہیں، برا ہی مانتے ہیں، کوئی دنیا میں وہ تو نہیں کہتا نا، تو بہت سی چیزیں معروف ہیں ان دا کانٹیکسٹ آف دا ہول دنیا، کہ سب لوگ اس کو اچھا مانتے ہیں، اس کی طرف ان کو بلانا ہے۔ جو چیز کامن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو بلایا نجران سے مدین، کہا کہ لیٹس کم ٹو واٹ از کامن بٹوین یو اینڈ اس۔ تو جو اچھائی کی باتیں جو معروف آپ کے ہاں بھی ہیں اور ہمارے ہاں بھی ہیں، چلو اس پہ تو اتفاق کرتے ہیں نا، پھر آگے بات کریں گے۔ اسی طرح اس کا لیول اگر مسلمانوں کے درمیان آ جاتا ہے تو اس کے درمیان جو مختلف لوگ ہیں، ایتھنیسٹیز ہیں، آپ کی زبان ڈیفرنٹ بولنے والے ہیں، ایون یہ کہ فقہی اختلافات رکھنے والے ہیں، لیکن لیٹس کم ٹو سم تھنگ وچ از کامن، جو کہ معروف ہے، جو کہ سب لوگ اس کو مانتے ہیں اچھائی کو۔ اور یہ بہت بڑا ایریا ہے، یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے کہ معروف اتنے اور اختلافات بہت زیادہ ہیں۔ جتنے بھی میجر چیزیں ہیں اس میں تمام مسلمان ایک دوسرے کو اسے ایگری کرتے ہیں، تو وہاں لیٹس بلڈ فرام دیئر اینڈ ٹرانسینڈ اپ۔ یہ نہیں کہ شروع میں ہی ہم نے اختلافات شروع کر دی، پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جیسا آپ نے بتایا کہ یہ جو سارے ایون قرآن کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ ہوگا تبھی اس زمانے میں ہی لکھ دیا تھا کہ
تفریق نہ کرو, اور تفریق کا مطلب میرے جہاں تک سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ پیسز نہ بناؤ امت کے, بہن بھائی امت مسلمانوں کے پیسز نہ بناؤ. جی جی جی. تو اگر یہ قرآن کے اندر اور اسلام کے اندر نہیں تھا, سنی شیعہ بریلوی واٹ ایور جو اتنے زیادہ بنے ہوئے ہیں, اور جب میں اگر کوئی دوست تھا ان سے میں بات بھی کرتا ہوں, مجھے وہ ایسا نہیں لگتا کہ ان کی 3 آنکھیں ہیں, یا یہ بالکل ہی فرق ہیں, یہ پینٹ بھی کو نہیں مانتے, یا بلو بلڈ ہیں, یا کوئی اور اس طریقے کا. تو پھر یہ اتنے زیادہ کیسے بن گئے, اور یہ کیوں اتنا اس کو, مطلب وہ میری مسجد نہیں آتا, میں اس کی مسجد نہیں جاتا, اتنا کیوں اس کو توڑا ہوا ہے, یا کیوں ٹوٹا ہوا ہے؟ اچھا, اب ظاہر ہے کہ سب کچھ ایک تاریخ ہے اس کی, دیر از اے ہسٹری بیہائنڈ اٹ, کہ یہ کیسے تفرقے پیدا ہوئے اور شروع میں کیسا چیز تھی. تو بجائے اس کے کہ ہم دس از گڈ فار اسٹڈی, جی یہ کیوں لوگ اسپلٹ ہوئے. ہاں زیادہ یہ ہے کہ سلوشن کیا ہے. سلوشن وہی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے کہا تھا. جیسے ہم نے کہا نا کہ سواء بینی و بینکم, ہمارے اور تمہارے درمیان جو کچھ ایک چیز ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں. تو ہمارے اور تمام لوگوں کے درمیان کیا چیز ایک ہے؟ قرآن ایک ہے, ٹھیک ہے نا. سنت رسول حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایک ہی ہے, اس کے اندر تھوڑی ایڈیشن اور سبٹریکشن ہے. فقہ کے اندر جا کے تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے, وہ بھی بہت بڑے اختلافات نہیں ہیں جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں. اب یہ جو دکانیں بنائی ہوئی ہیں نا, یہ اس سے بھی نیچے کے لوگ ہیں, دے آر سپرفیشل قدر, لیکن وہ اتنے, کیونکہ ان کو اسپیس مل گیا. ہمارے جو حکومت نہیں تھی اسلامی پراپرلی, تو سب کو اپنے اپنے دکان چمکانے کا موقع مل گیا. ایک تو یہ کہ ایک حکومت ہوگی, اسلامی حکومت ہوگی جو قرآن اور سنت کے مطابق چل رہی ہوگی, تو پھر یہ جو چیزیں ہیں اس کو زیادہ انکریج نہیں کیا جائے گا, ان کو ہوا نہیں دی جائے گی. حالانکہ کچھ چیزیں رہیں گی, پھر بھی رہیں گی, ایک تاریخ میں رہی ہیں, اچھے ادوار میں بھی رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر یہ چیزیں شروع ہو گئی تھیں, لیکن ہمیں جانا وہیں ہے. جو کوئی پوچھے نا, بڑا اچھا جواب ہے, لوگ کہتے ہیں تم سنی ہو یا شیعہ, تم کہتے ہیں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے, جو تھے میں وہی ہوں, ٹھیک ہے نا. یا حضرت علی کیا تھے, میں بھی وہی ہوں. حضرت عمر کیا تھے, میں بھی وہی ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اصل بات وہی ہے کہ آپ کو وہاں جانا ہوگا اور وہاں سے پھر چیزیں لے کے آنی پڑیں گی, اور یہ چیزیں باقی کی چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے. لیکن یہ ویسے گلوبل ایشو ہی ہے, یہ صرف پاکستان یا ایشیا کا ایشو نہیں ہے, یہ گلوبلی ہی ٹوٹے ہوئے ہیں. جی ہیں, یہ ہر جگہ ہیں, لیکن ہم لوگ ہر معاملے میں ذرا زیادہ جذباتی ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کو کم یہ معاملات ملیں گے کہ اس کے اوپر لوگوں کے لڑائی جھگڑے ہوئے. دنیا کے مسلمان ممالک میں بھی ہوتے ہیں, تھوڑے بہت تو ہر جگہ ہوتے ہیں, اختلاف ہوتے ہیں, لیکن ایسے نہیں. ہمارے وی آر پیپل آف ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, پھر اس کو ہم لانا مشکل رہتا ہے. اپنے ایٹیٹیوڈ کو درست کرنا چاہیے اور مڈل کی راہ ملے گی, اسی میں آئے گا آگے. میں اس ڈسکشن میں ایک ایڈ آن کرنا چاہوں گی, جی, جو آپ نے بات کری کہ ہم اگر سملیرٹیز پہ فوکس کرنا شروع کر دیں, اگر 2 اختلاف ہیں لیکن 7 سملیرٹی ہیں, تو ہم اس پہ کریں. جیسے مسجد کی بات بھی, اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہاں بھائی مسلمان تو ایک ہی ہیں, ہم مسجد جانا شروع کر دیں. اوپر کو تو ہم صحیح نہیں کر سکتے نا, اپنے میں ابا سے بحث کرنے بیٹھ جاؤں, نہیں میں تو کر سکتی ہوں, میں چل جاؤں اپنے دوستوں کے ساتھ لے جاؤں, تو پھر ایک طریقے سے موومنٹ بن جائے گی. اینڈ آئی تھنک پھر اس میں ڈسکشن کا پوائنٹ آف ویو یا سملیرٹیز دیکھنا بہت آسان ہو جائے گا, کیونکہ ابھی ہم سنی باتوں پہ زیادہ یقین کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اس نے یہ بول دیا, اس نے یہ بول دیا, اس لیے یہ میرا دشمن ہے, یہ میرا دشمن ہے. تو ہم زیادہ کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے. نہیں بالکل ٹھیک کہا, آئی ایگری ود یور کامنٹ ٹوٹلی. ہم بات کر رہے تھے امر بالمعروف کی. اچھا 2 چیزیں ہم کہہ رہے تھے, تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر. یہ 2 ہیں کہ بری چیز کو روکنا بھی ہے اور اچھی چیز کو پروموٹ بھی کرنا ہے. اچھا, اب بری چیز کو پروموٹ کرنا جو ہے نا وہ اسٹرکٹ ہے زیادہ, اور اچھی چیز کو پروموٹ کرنا اس کے اندر تھوڑی سی ریلیکسیشن ہے. وہ میں بتاتا ہوں حدیث کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے کہا میں تمہیں جس چیز سے روکوں اس سے رک جاؤ, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کے رسول اسی سے روکتا ہے جسے اللہ نے روکا, اور جس چیز کو کرنے کا کہوں اس کو اتنا کرو جتنا تم کر سکتے ہو. وہاں پہ تھوڑی سی ریلیکسیشن دیکھ رہے ہیں آپ, کین یو سی دا سیٹلٹی, کہ آپ جو اچھے کام کر رہے ہیں اس کے اندر کچھ تھوڑی بہت ریلیکسیشن ہے, لیکن جو برے کاموں سے رکنا ہے اس میں ریلیکسیشن نہیں ہے. دیر از نو, وہ آپ اس سے رک جاؤ, بالکل ہی کلیئر ہے. نیکی کا حکم دو, برائی سے روکو, اور صرف رکنا ہی نہیں ہے روکنا بھی ہے. اگر آپ کہیں گے جی میں تو اپنے گھر میں مسلمان ہوں, باقی جو کچھ ہوتا رہا میری ذمہ داری نہیں ہے, دس از ناٹ دی ایٹیٹیوڈ آف اے مسلم. وہ بھی آپ نے سوسائٹی کو بھی ٹھیک کرنا, اپنے محلے کو بھی ٹھیک کرنا, اپنے ملک کو بھی ٹھیک کرنا, اس امت کو ٹھیک کرنا. بہت کام ہے جو کرنے کا, بہت کچھ تبدیل ہونا ہے.
اور جو لوگ اس کام میں آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کی معاونت کرنے. دوگنا چوگنا کر کے سود نہ کھاؤ. یہ دوبارہ ایک سود کی بات آ گئی ہے. ہم کافی بات اس کے اوپر کر چکے ہیں, تھوڑی بات اور کر لیتے ہیں کہ یہ سود جو ہے نا وہ کیا ہے. اس کے اندر سود میں پیسے کی ویلیو انسان کی ویلیو سے زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ لوز اس, ہمیں پسند کرتا ہے. وہ کہتے ہیں تمہاری ویلیو, تمہاری اسکل کی ویلیو, تمہارے ٹیلنٹ کی ویلیو زیادہ ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ پیسے کی ویلیو. ایک بندہ ہے, اس نے کما لیا, ٹھیک ہے, اپنے ٹیلنٹ سے کما لیا, لیکن اب اس کے پاس ایک پول آف ریسورسز آ گیا, اس کی بیسس پہ اس کے سارے لوگ جو ہے نا وہ کھاتے رہیں, تو ایک تو ویسے ہی وہ بیکار ہو جاتے ہیں لوگ جن کے ماں باپ کسی کی جو ہے نا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وراثت میں چیزیں ملتی ہیں, اچھی بات ہے, لیکن ٹوٹلی ریلائنگ آن دیٹ از اور پھر اس کے بعد اس کو سود میں لگا دینا, ایسے کام میں لگا دینا کہ بس وہ میرے بچے تو بیٹھ کے کھاتے رہیں گے, اتنا میں نے کما لیا. دس از ناٹ اسلامک وے. اس سے پوری جو ہے نا جو معاشرے کی ایک ارتقاء ہے انسانوں کی, اس کے اوپر قدغن لگتی ہے اور ریسٹرکشنز لگتی ہیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, پھر دوبارہ وہی بات آئی جس کی ہم بات کرتے ہیں, اللہ کی اطاعت ہے اور رسول کی اطاعت ہے, اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے تحت ہی ہے, ٹھیک ہے نا. وہی بات کرتے ہیں, وہ اسی چیز, کچھ اور چیز کا حکم تو نہیں دے رہے, وہ سمجھا رہے ہیں ہمیں ہمارے انداز سے انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ہم پہ رحمت کی کہ بھیجا تاکہ وہ کر کے دکھایا ہمیں کہ انسان کر سکتے ہیں, تو ہم اس کو فالو کریں گے. اچھا, یہ اچھی ایک آیت ہے, اس میں ایک آدھ قصہ بھی میں آپ کو سنوں. اور وہ جو غصہ پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یہ اس کا ایک طرح سے انکریج کیا نا لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں. ہارون الرشید ایک بادشاہ تھا نا, جو بادشاہ تو نہیں کہنا چاہیے, خلیفہ تھا. ہارون الرشید کے زمانے میں ایک کوئی بدو کوئی آیا اور اس کا کوئی مسئلہ تھا, تو اس نے آ کے بڑی بدتمیزی سے اس سے بات کرنی شروع کر دی. تو اس نے کہا کہ اس نے اس کو یہی آیت سنائی, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اس کو غصہ آیا اور لیکن اس نے اس کو معاف کر دیا. اس نے کہا کہ میں اس آیت کی وجہ سے تمہیں معاف کرتا ہوں. پھر اس نے اس سے کہا کہ دیکھو, جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا تو اس سے کہا تھا قولوا قولا لینا, اس سے ایک نرم بات کرنا تاکہ وہ سمجھ جائے. نہ تم موسیٰ ہو اور نہ میں فرعون ہوں, سمجھ گیا نا, تو مجھ سے تو تم اس سے بھی بہتر انداز میں بات کرو جس طرح کا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ حکم دیا. تو غصے کو ضبط کر جانا اور معاف کر دینا لوگوں کو. Actually somebody starts practicing it, you will start enjoying. You will feel more authority by forgiving. ایک تو اتھارٹی ہوتی ہے کہ نہیں میں تو اس کو نیچے دکھاؤں گا, لیکن آپ فورگیو کرتے ہو, یہ بہت بڑی اتھارٹی ہے. اس کا آپ کا اندر سے آپ کو یو فیل اٹ کہ آپ جس لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, لیٹ اٹ گو. تو کیونکہ ہم اللہ سے یہ امید کرتے ہیں کہ ہم ہمارے گناہوں کو, ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. اچھا, پھر اس کے بعد یہ کہ بس آپ ان کو معاف کر دیجئے, ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے اور کام میں ان سے مشورہ کیجئے. اچھا, آپ وہ مسلمانوں کے بارے میں بھی کچھ لوگ کچھ چیزیں کر لیتے تھے جو غلط تھیں, تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بھی تعلیم دی, اور وہ خود بھی بڑے معاف کرنے والے تھے. لوگوں کی بڑی بڑی چیزیں جیسے ہی ول لیٹ اٹ گو, معاف کر دیتے کچھ بھی. لوگ جا کے اب بتاؤ, ہی واز لائک اے بگ رولر, رائٹ. کوئی آ کے ان کو وہ کھینچ لیتا تھا کہ جی مجھے پیسے نہیں دیا آپ نے پورے مال غنیمت میں سے, تو ہی ول لیٹ ہم گو, کہ چھوڑو تم دے دو اس کو پیسے, بجائے اس کی کہ اس سے وہ کریں. یہ اس میں غزوات کے بعد کچھ واقعات ایسے آتے ہیں, فتح مکہ کے بعد ہوئے گئے. طائف تو دعوت کے معاملے میں گئے, پھر اس کے بعد جبریل نے آ کے کہا کہ ان پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں. میں ابھی حال ہی میں وہاں گیا تھا, میں نے دیکھا وہ پورا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں. اور آپ نے دیکھا اس کا نتیجہ کیا ہوا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسی قوم میں سے, ثقفی قوم میں سے, ابن قاسم جو تھا وہ وہیں سے تھا نا, انہوں نے کہا ان کی اولادوں میں سے کوئی نکلے گا کہ شاید کوئی اچھا کام کر لے, اس کی وجہ سے شاید ہم لوگ مسلمان ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے نا, کہ بہت سے اتنی دور رس ان کی وہ تھی کہ جو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم میں سے ثقفی جو ابن القاسم تھا, محمد ابن قاسم, وہ یہاں پہ سندھ میں آیا باب الاسلام کو. اسی طرح اور لوگ بھی تھے وہاں پہ بڑے زبردست قسم کے جو بعد میں آئے اور اسلام کے لیے بڑے انہوں نے خدمات انجام دی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا. پھر اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا
اے ایمان والو صبر کرو اور ثابت قدم رہو. ہم صبر پہ پہلے بات کر چکے ہیں. صبر جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے کہ وہ انسان کو تیار کرتا ہے. ایک تو تیار کرتا ہے کسی بڑی چیز کا سامنا کرنے کے لیے. اف یو میک اٹ اے ہیبٹ کہ چھوٹی چیزوں پہ صبر کریں گے پھر آپ بڑی چیز کے اوپر بھی صبر کرنے کے قائل ہو جائیں گے. اور صبر ہی پیشنس ہی وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو الٹیمیٹلی کامیابی دلاتا ہے. اس سے جب نکلتا ہے نا آدمی اٹس لائک جیسے کندن بن جانا جیسے کہتے ہیں نا اردو میں کہ سونا بن جاتا ہے جب وہ صبر کرتا ہے آدمی چیزوں کے اوپر تو وہ اسی طرح سے اس کو استقامت ملتی ہے. ہی بیکم اسٹیڈ فاسٹ. ایون جہاد کے معاملات کے اندر آپ کو کبھی نقصان ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے تو یہ صبر کرتے ہیں. ہم نے دیکھا تھا وہ جو آیت سورہ بقرہ میں آئی تھی کہ جو لوگ شاید ہم نے اس کو ڈیٹیل میں نہیں دیکھا لیکن اس کے اندر یہ تھا کہ جی مال میں نقصان ہو, جان میں نقصان ہو, کھیتی میں نقصان ہو, جائیداد میں, اس پہ اسے قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون, اللہ کی طرف سے آیا تھا اور اللہ کی طرف چلا گیا. یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا پورا کہ ٹیک اٹ ایزی, دس از دنیا, یہ آخر نہیں ہے, یہ ختم نہیں ہے, یہ شروع ہے, دس از جسٹ لٹل. اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر انگلی ڈالو سمندر میں جو پانی لگ گیا اس پہ وہ دنیا ہے, the rest is the hereafter, اس کی دنیا ہے. الفاظ تقوی کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے اردو سمجھنے والوں کو. تقوی اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن ہم نے اور کر لی تھی کہ یہ صرف ڈرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کو پہچاننا ہے. دیٹ از ایکچولی تقوی. اس والے پارے کے اندر تو ایسے الفاظ اتنے مشکل نہیں فیل ہوئے لیکن ایک لفظ تھا جب میں پہلی بار زندگی بھر سنتا تھا تو بڑا ایزی لگتا تھا, پھر مجھے کسی نے بولا کہ تم ہمیشہ غلط لگتا تھا. آپ نے جو صبر مینشن کیا اس کا مطلب کیا, رکنا ہے, ویٹ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کر دیں گے؟ صبر کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کہا کھیتی میں نقصان ہے کہ میں ویٹ کرتے رہوں کہ اللہ تعالیٰ کچھ کر دیں گے, اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اچھا, صبر کا مطلب ہے کہ آپ جو واٹ ایور ہیز کم یور وے, چاہے وہ ایک مصیبت کی شکل میں ہو یا کسی پریشانی کی شکل میں ہو, اس کے اوپر آپ نے واویلا نہیں کرنا. ایک تو ہوتا ہے نا چیخ و پکار کرنے کے بعد, رونے دھاڑنے کے بعد چلو میں نے صبر کر لیا. دس از ناٹ صبر. صبر یہ ہے کہ آپ جسٹ لک ایٹ دی وے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو بیہیو, اس سے چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. مثلا یہ کہ آپ ایسے نہیں تھے کہ آپ کے آنسو نہیں نکلتے ہوں, اتنے سخت دل بھی نہیں تھے, نکل جاتے تھے. بچے کی موت ہوئی, کسی اور حضرت عباس کی موت کے اوپر جب ان کے گھر گئے جو غزوہ موتا میں, تو آنسو نکل آتے تھے. تو دس از نیچرل. لیکن اس سے آگے بڑھ کے ایک شور مچانا کہ جی یہ غضب ہو گیا, یہ ہو گیا, عورتوں میں ذرا زیادہ ہوتا ہے یہ, جو خاص طور پر کوئی مر جائے تو, لیکن تھوڑا سا ان کو اسپیس اس لیے دینا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ ان کی ساخت اس طریقے سے بنا ہے کہ وہ نرم دل ہیں, کمزور ہیں زیادہ اپنے جذبات کے معاملے میں, تو وہ تھوڑا سا زیادہ کرتی ہیں. اور خاص طور مردوں کو تو اس قسم کے رویے سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے کہ آپ شور مچانے لگیں اور واویلا کرنے لگیں اور دھاڑے مار کے رونے لگیں اور یہ. لیکن یہ کہ جو نیچرل چیزیں وہ ہے وہ اتنا اس حد تک کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. صبر جیسے میں نے کہا نا کہ صبر دراصل آپ کو نکھارتا ہے, آپ کو اٹس لائک برننگ. اور جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ نماز جو ہے وہ ایک اٹس لائک نور, ٹھیک ہے نا. نور کے مطلب ہوتے ہیں کہ ایک ٹھنڈی روشنی, جو چاند کی روشنی اس کو نور کہا جاتا ہے. اور جو صبر ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ الصبر ضیاء, ضیاء وہ روشنی ہے جو سورج سے نکلتی ہے. اب سورج سے نکلنے کے اندر تپش ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, یو سی, اینڈ یو گو تھرو دیٹ. اس تپش سے گزرنے کے بعد آپ ایک مضبوط انسان بنتے ہیں. تو دو اس طرح سے شاید بات واضح ہو سکے. تو آپ جب آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بولا تو انہوں نے تو کبھی رکنا والی چیز نہیں کری یا رونے والی چیز نہیں کری پبلکلی, انسٹیڈ انہوں نے تو پرسسٹنس کری. مطلب تو صبر کا مطلب پیشنس نہیں ہے, صبر کا مطلب پرسسٹنس زیادہ ہے, کنسسٹنسی کرتے رہنا, ڈٹے رہنا. ہاں وہ تو ایک الگ چیز ہے. دیکھیں کنسسٹنسی تو اعمال کے اندر آپ کی ہونی ہے, لیکن اس اعمال کے نتیجے میں آپ کو کامیابی نہیں ہو رہی. واٹ یو ڈو دین, وہ جو ایٹیٹیوڈ ہے دیٹ از صبر. کہ آر یو اسٹل ڈوئنگ دا سیم تھنگ, پرسسٹنٹ ہے, کر رہے ہیں کہ ہم پھر بھی کریں گے, لیکن یو ڈونٹ گیو اپ کہ جی اب تو یہ ہو گیا, ختم ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ غلط کر دیا. ہاں میرے ساتھ جی بالکل ایسے. جناب پھر اس کے اوپر ہم اپنا سیگمنٹ ختم کرتے ہیں اور پھر اگلے پارے کے ساتھ حاضر ہوں گے. شکریہ.